بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الاطعمہ میں ایک حدیث پاک لے کے آئے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 لوگوں کا کھانا 4 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ابن ماجہ نے اپنی سند سے مرفوعاً نقل کی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب مل کر کھاؤ، جدا جدا نہ رہو، یقیناً ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو کفایت کرتا ہے۔ یعنی ایک بندے کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر کھانا ایک بندے کا ہو، 2 مل کے کھانا چاہیں تو اسے اپنی بھوک ختم کر سکتے ہیں۔ مسلم شریف، ترمذی شریف اور سنن نسائی میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث پاک روایت ہے کہ ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے اور 4 لوگوں کا کھانا 8 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی مختصر اور سادہ ترین مفہوم کی، مگر اس غربت زدہ دور میں پوری امت مسلمہ کے لیے بڑا ایک بہترین ذریعہ ہے غربت سے نکلنے کا۔ لیکن اگر امت ہونے کا ثبوت پیش کرے تو، اور اگر امراء غرباء کے لیے اپنے دسترخوان بچھائیں تو، اگر امیر لوگ غریبوں کے لیے اپنے دسترخوان پھیلائیں تو یہ حدیث مبارکہ غربت سے نکلنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ سب مل کے کھائیں اور جدا جدا نہ رہیں۔ اور پھر اسی حدیث مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ اتفاق، اتحاد اور خلوص کا۔ اور اگر دور نبوی کی ہم مثال دیکھیں تو دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اصحاب صفہ جو دور دراز سے حضور نبی رحمت علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے اور اپنے گھر بار چھوڑ کے حضور کے در اقدس پر ہی پڑے رہتے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ان صحابہ کرام سے جو مدینہ شریف کے مقامی تھے کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں میں لے جاؤ کھانا کھلانے کے لیے۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے اور ان کی دعوت کرتے، ان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اللہ رب العزت ان کے مال کے اندر اور ان کے کھانے کے اندر بھی برکت عطا فرما دیتا۔ یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر چند صحابہ کرام کی اپنے گھر دعوت کی، اور اس دعوت میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جو وہاں دعوت پر موجود تھے کہ ہم برتن سے ایک لقمہ لیتے تو نیچے سے دوسرا لقمہ یوں اگ آتا جس طرح درخت اگتے ہیں یا پودے اگتے ہیں۔ تو باقاعدہ کھانے کو اگتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے اور ہم کھاتے جا رہے تھے اور کھانا جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو آج اس دور کے اندر اسی اتفاق کی ضرورت ہے، اسی اتحاد کی ضرورت ہے، اسی خلوص کی ضرورت ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک دوسرے کا درد کیا سمجھے گی۔ ایک ہی باپ کے بیٹے یعنی سگے بھائی اور سگی بہنیں اپنے بہن بھائیوں کا دکھ درد بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ایک بھائی امیر ہے اور دوسرا غریب ہے تو امیر مسلسل امیری کے نشے میں ہے
اور غریب جو ہے وہ مسلسل غربت کی چکی میں پستا چلا جا رہا ہے، اور امیر بھائی اپنے سگے بھائی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے کے لیے تیار نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان گرامی کہ ایک شخص کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے، 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے، اور جو بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی وہ تو بڑی دور نکل جاتی ہے کہ ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے اور 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے، اور پھر 4 لوگوں کا کھانا 8 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ تو اگر لوگ اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کریں اور مل بیٹھ کر کھائیں اور بانٹ کر کھائیں، آپس میں تقسیم کر کے کھائیں، تو ضرور بضرور اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت بھی نازل ہوگی، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، اتفاق اور اتحاد کا اجر بھی ملے گا۔ لیکن ہم لوگ اس سے بہت دور جا چکے ہیں، اشد ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس طرف واپس آئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں لالچ سے، حرص سے، طمع سے، اس قسم کی تمام باطنی بیماریوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اور اسوہ حسنہ کے مطابق اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طریقہ کے مطابق اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بستیوں میں، آبادیوں میں، برادریوں میں، رشتہ داریوں میں دیکھیں ان لوگوں کو، تلاش کریں ان لوگوں کو جن کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ آپ ان کو گھر بلائیں، اپنے گھر ان کو دعوت پہ اپنے ساتھ شامل کریں، کھانے کے لیے ان کو اپنے دسترخوان پہ بٹھائیں اپنے ساتھ، اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کس طرح آپ کے مال کے اندر، آپ کے کھانے کے اندر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں ہوٹلوں کے باہر، تو ہوٹلوں کے اندر جو امیر لوگ ہیں وہ دعوتیں اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہترین کھانے بنوا کر اور بڑی خوشگپیوں کے ساتھ ان دعوتوں کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہی ہوٹلوں کے باہر غریب لوگ جو ہے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کے مطابق عمل کر لیا جائے، تو اگر 2 لوگ تیسرے کو ساتھ بٹھا لیں، 3 لوگ چوتھے کو ساتھ بٹھا لیں، 4 لوگ 5ویں کو ساتھ بٹھا لیں، تو اس میں امت کے اتفاق اور اتحاد کا ایک پیغام بھی ملے گا، اور ہمارے اپنے ہی مال کے اندر اللہ رب العزت برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔